الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم موجودہ عالمگیر مادہ پرستانہ تہذیب کے زائد فریب پردوں کے پیچھے جھانک کر انسانیت کا جائزہ لیں تو وہ حالات ذات سامنے آتی ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے. آدمیت کے اخلاقی شعور کی مشعل گل ہو چکی ہے. انسانی ذہن و کردار میں ایسا بنیادی فساد آ گیا ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی منحوس پرچائی سے محفوظ نہیں رہا. فلسفہ و حکمت سے سچائی کی روح کھو گئی ہے. سیاست میں جذبہ خدمت کی جگہ اغراض پرستی گھس گئی ہے. معیشت کے میدان میں ظالم اور مظلوم طبقے پیدا ہو گئے ہیں. تمدن کے سارے عوامل میں چپے پر تضادات ابھر آئے ہیں جن کے درمیان تصادم برپا ہے اور پوری تاریخ کے خوفناک ڈرامے میں بدل گئی ہے. عقل ترقی کر گئی ہے مگر اس کی حماقتیں ہمارے در پہ آزار ہیں. علم کے سودے ابھر رہے ہیں مگر اسی کی پروردہ جہالتوں کے ہاتھوں آدمزاد کائنات میں دم ہے. دولت کے خزانے ہر چار طرف بکھرے پڑے ہیں مگر خاکی مخلوق بھوک ننگ اور محرومی کے عذاب میں گری ہے. آج عقلی، سیاسی، اخلاقی اور تہذیبی شعور کی ترقی کے چرچے ہیں مگر ظلم اور تشدد کے انتہائی ناپاک حربے آج بھی انسانیت کے خلاف کام میں لائے جا رہے ہیں. اضطراب کے اس لمحے میں جب چاروں طرف نگاہیں گھماتا ہوں تو تاریکی کا ایک سمندر شش جہت سے محاصرہ کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے. اس سمندر میں ایک نقطہ نور دکھائی دیتا ہے. وہ نور انسانیت کے سب سے بڑے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مشعل ہے. وہی مشعل جس کی روشنی کو خود ہم نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے اپنے افکار پریشا اور اپنے اعمال پراگندہ کے گلال میں گم کر رکھا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے جس کی روشنی میں زندگی کی مشکل و تاریخ رہ گزر میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اور انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی اور معاشرتی و اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دشواریوں کو آسان بنا سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے سیرت طیبہ کو ہماری معاشرتی زندگی میں جگہ نہیں دی. ہماری تو یہ ذمہ داری تھی کہ ہم کو اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو قول و عمل کی دعوت دیتے اور سستی اور کمزور ہوئی انسانیت کو بتلاتے. زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. قرآن نے آپ کی زندگی کو ایسے اسوہ حسنہ نہیں کہا. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے کے آداب نہیں بتائے؟ کیا آپ نے سڑک پر چلنے کا طریقہ بیان نہیں فرمایا؟ کیا راستے پر کھڑے رہنے والوں پر آپ نے کچھ ذمہ داریاں نہیں ڈالی؟ کیا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو سب کا قرار نہیں دیا؟ کیا مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا باعث اجر و ثواب نہیں ہے؟ کیا نرم دلی، نرم مزاجی، تواضع اور انکساری صفات نبویہ میں سے نہیں ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کس نے فرمائی؟ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر زور کس نے دیا؟ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت کرنے پر بشارت کس نے کی؟ امانتدار تاجر کے لیے حشر کی گرمی میں عرش کے سائے کا وعدہ کس نے کیا؟ جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی کو نفاق کے علامتوں میں سے کس نے شمار کیا؟ ذرا سوچئے، آپ کی زندگی میں خوشی کے لمحات بھی آئے اور حسن و ملائم کے بھی آپ نے اپنی جلیلی بیٹیوں کو دل میں ملا کر نصرت بھی کیا اور اپنے لڑکے جگر ابراہیم کو اپنے ہاتھوں قبر میں بھی اتارا. صلاح کے واقعات بھی آپ کی زندگی میں پیش آئے اور جنگیں بھی آپ نے نام جھڑکتے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بھی دیکھی اور خون کے پیاسے دشمنوں کی عداوت بھی آپ نے معاف کرنے بھی دکھایا اور کلمہ فرما کر بھی آپ نے دفاع بھی کیا اور اقدام بھی آپ کو ان کا پڑا اور غلاموں سے بھی
اپنا کو محروم نہ کر دینے کو نماز کا نمونہ پیش کیا، بس ناموش ہونے سے پہلے مزدوروں کو مزدوری دینے کی تلقین کی۔ محترم حضرات، معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ غریب اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، مسکینوں اور مریضوں سے خود ملنے جاتے اور ان کے غم کے ازالے کی تدبیر کرتے۔ آپ نے غریبوں کی عزت بنانے کے لیے اس ولیمے کو بدترین ولیمہ قرار دیا جس ولیمے میں امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو، مسکینوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں۔ محترم عزیزوں، معاشرے کا وہ کون سا فرد ہے، وہ کون سا طبقہ ہے جس کا آپ نے خیال نہ کیا ہو، ان کے حقوق آپ نے بیان نہ کیے ہو، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم رسم و رواج کے بندھن میں جکڑے، ذات و برادری کے خانوں میں بٹے، انتقام کے آگ میں سلگتے، ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کی کمریاں اٹھاتے، اس معاشرے میں سیرت پاک کے ان نمونوں کو جگا دے۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جب تک زندگی کے ہر میدان میں سیرت پاک کے ان نمونوں کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک مکمل دین ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا اور ایک سارے معاشرہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سیرت پاک کا عملی نمونہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔